مبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرات کے لیے یہ سامنے والے گراؤنڈ میں صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ محلے کے حفاظ بچے ہی صلاۃ التراویح ادا فرمائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں 30 روزہ تراویح کے اندر کچھ ایسی ترکیب بنائیں، کوئی عالم صاحب ہوں جو کہ خلاصہ قرآن بھی تھوڑا آپ کو بتا دیا گیا ہے روز کی تراویح کے بعد سے 15-20 منٹ تراویح کے بعد۔ تو ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ صلاۃ التراویح کا آپ حصہ بنیں، تاکہ جو 30 روزہ تراویح اس کے اندر پورے قرآن کا ترجمہ یا خلاصہ ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو نہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیسے فرض کیے گئے؟ جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ ایک دفعہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی امتوں کی جو کتابیں نازل ہوئی اس کی۔ تو پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، ایسے میں نے بتایا، ان میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، ان کو بھی نماز کا حکم تھا، قرآن میں بھی زکوٰۃ کا، نماز کا، اور اب روزوں کا بھی حکم آ گیا کہ جیسے پہلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے۔ بھائی کیوں فرض کیے گئے تھے؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اچھا، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی چھوٹی ڈیفینیشن پہلے بھی شاید بتائی، آج پھر بتاتا ہوں کہ تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہے آپ وہاں نظر آئیں، جہاں نہ دیکھنا چاہے وہاں نظر آئیں۔ تقوی کی سچی ڈیفینیشن چھوٹی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اللہ کی عبادت کس طرح کرتے ہیں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک سے ایک حدیث میں سوال کیا گیا، ایک شخص آیا دیہاتی، اس نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام۔ تو اس نے پوچھا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ میں محمد تمہارے نزدیک اپنی جان، مال، آل اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوں، یہ۔ پھر اس نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے فَإِنَّكَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ لَمْ يَرَانِي فَإِنَّهُ يَرَانِ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سوچ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج اگر گھر والے بھی دیکھ رہے ہو نا تو بندہ کوئی الٹا کام نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہو؟ ہم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہود بھی ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم الٹی حرکتیں کرتے رہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادت ان درجوں پہ پہنچ نہیں رہی۔ آپ خود سوچیں کہ روزے آنے والے ہیں، نیکی کا مہینہ آنے والا ہے، ایسی کون سی پاور ہے جو 11 مہینے میں الٹے کام کراتی ہے لیکن 12واں مہینہ آپ کو نیک کام کرنے میں مجبور کر دیتا ہے؟ جب ایک مہینہ اللہ نے یہ رکھا اسی لیے کہ آپ کو بتا سکے کہ باقی 11 مہینے کیسے ہوا، لیکن ہم ایسے آزاد ہوتے ہیں عید کے بعد بھول جاتے ہیں پورے رمضان ہم نے کیا کیا۔ اس دفعہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے رمضان کا حق تو ادا کرنا ہے، ساتھ میں رمضان کے بعد اگلے رمضان تک، رمضان آنے کے انتظار میں بھی رمضان کا حق ادا کرنا۔ جس گناہوں سے توبہ ہم نے رمضان میں کر لی، بغیر رمضان بھی وہ ثواب کا کام تھوڑی بن جائیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا غلط ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روزے کے بعد بھی ٹی وی دیکھنا غلط ہے۔ اگر روزے کی حالت میں گالی دینا غلط ہے، ٹھیک ہے، تو روزے کے علاوہ کے مہینوں میں بھی گالی دینا غلط ہے۔ تو ہمیں صرف اتنی سی سوچ رکھنی ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جانا، کہ جیسے 12واں مہینہ رمضان کا گزر رہا ہے ایسے ہی باقی 11 بھی۔ ایک چیز رمضان کے بارے میں یہ پہلا۔ دوسری بات یہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ، حدیث جبرائیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سینے پر قدم رکھتے جاتے اور فرماتے جاتے آمین آمین آمین، ٹھیک ہے، 3 دفعہ آمین۔ مفتی صاحب نے پچھلے ہفتے یہ حدیث ارشاد فرمائی
جو تیسری دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے وہ یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص یا خون آلود ہو جائے اس شخص کی ناک جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ایسا پیارا مہینہ آپ کو ملنے والا کہ جس میں رب نے آپ کو بخشش عطا فرمانی ہے۔ اللہ تو ویسے ہی دینے میں بہت سخی ہے، لیکن اس مہینے اللہ کی رحمت خاص جوبن پر ہوتی ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار شخص کو بھی رب کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ مختصراً کام کی باتیں آپ لوگوں کو عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اپنائیں انشاءاللہ رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ پہلا عشرہ رحمت، اور رحمت کی دعا کیا؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پہلے عشرے کی تسبیح ہے، آپ نے اس سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے۔ روزہ ہو یا نہ ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، آپ نے یہ تسبیح پہلے عشرے میں پڑھنی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ 11 سے لے کے 20 رمضان تک وہ مغفرت کی تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ آپ نے رب سے استغفار و مغفرت طلب کریں۔ اور رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، تو اس کے لیے دعا ہے اللہم اجرنا، جماعت ہو تو اجرنا، اور اکیلے پڑھو تو اجرنی من النار، کہ اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما، جہنم سے آزادی کی دعا۔ تو یہ مختصر دعائیں آپ لوگوں کو 3 عشرے کی آج میں نے بتائی کہ آپ لوگوں نے ہر عشرے میں اس کی دعا کا خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے اس مہینے کے اندر خاص راتیں ہمیں عطا فرمائی، شب قدر رب کریم جانتا کون سی رات ہے، اور قدر تو آپ جس رات کی کر لیں وہی شب قدر ہے۔ اللہ آپ کو جس رات میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جس رات آپ کی توبہ قبول ہو جائے، آپ کے لیے تو وہی شب قدر ہے۔